أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، اور کل جو ہماری گفتگو تھی وہ اسی آیت کے ذیل میں تھی کہ پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنایا۔ پہلا مطلب، پہلا مضمون، پہلا نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ خدا فرما رہا ہے ہم نے امام بنایا۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، ہدایت کرنے کے دوران جو تکالیف، جو اذیتیں، جو پریشانیاں ان کو پیش آتی ہیں، وہاں پہ کس مقام پہ ہوتے ہیں؟ لما صبروا، جب یہ صبر کرتے ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ان کا صرف اور صرف یقین ہماری آیات پر ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس جو دولت یقین ہے وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ کر ہے، اور ہماری نشانیوں کے ذریعے یہ مرحلہ یقین پر ہوتے ہیں۔ دوسری آیت اسی سلسلے کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جہاں پروردگار عالم نے فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بعض کو امام بنایا ہے، اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ مفسرین نے بڑا اچھا یہاں پر ایک خوبصورت، دلچسپ اور سادی سی بات کہی ہے۔ فرمایا کہ جس کو خدا امام بناتا ہے، جب خدا فرما رہا ہے جعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام بنایا، اور اس کے بعد فرمایا اوحینا الیہم فعل الخیرات، خدا نے مجھ کو اور آپ کو پیغام دیا معصومین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے کہ فلاں کام انجام دو، فلاں کام انجام نہ دو۔ لیکن جن کو خدا امام بناتا ہے وہ اس مرحلے پر ہوتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے اوحینا، ہم نے ایک پیغام دیا ان کو کہ کس طرح سے نماز پڑھو، کس طرح سے اچھے کام کرو، اور کانو لنا عابدین، یہ صرف اور صرف ہماری عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو خدا فرما رہا ہے صرف اور صرف ہماری عبادت کرتے ہیں، اس کی تشریح اگر آپ کو چاہیے دعا افتتاح میں ملے گی کہ امام عصر حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ کی خالص عبادت خدا کی، اور کسی بھی مخلوق کا کوئی شائبہ خوف کا ائمہ معصومین کے قلب میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے۔ اوحینا نکلا وحی سے۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا مطلب ہے کہ چھپ کر مخفیانہ طریقے سے پیغام بھیجا جائے، جو پیغام بھیج رہا ہے اس کو علم ہو، اور جو پیغام کو وصول کر رہا ہے، ریسیو کر رہا ہے، اس کو علم ہو، اور کسی کو علم نہ ہو۔ رسول خدا پر وحی آتی تھی، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پیغام کیا آیا، کیفیت دیکھ کر کبھی کبھی لوگ سمجھ جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ اوحینا الیہم کہ ہم نے الف زبر آ بے زبر با کے ذریعے نہیں پڑھا ہے، اوحینا الیہم خود ہم نے سکھایا ہے۔ یہ خود ہم نے سکھایا ہے کہ اگر تاریخ میں جا کر آپ ثبوت مانگیں تو یہ کیسے ملے گا آپ کو؟ ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا رسول خدا نے کسی دینیات کی کلاس میں نہیں گئے تو کیسے یہ عبادتیں آئیں؟ خدا فرما رہا ہے اوحینا، ہم نے سکھایا۔ تو قرآن میں آیت ہے، آپ نے مان لی، آپ کا ایمان ہے، لیکن تاریخ سے کیسے سیکھیں؟ تاریخ میں اگر آپ کو سیکھنا ہے تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ ازمان فترات، جب عیسیٰ چلے گئے، مصطفیٰ نہیں آئے تھے، یہ جو 500 ساڑھے 500 سال کا عرصہ تھا، اس میں کس طرح سے خدا اپنے پیغامات کو زمین پر بھیجتا تھا،
نبوت رکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا کی حجت تھے اور جن کے ذریعے خدا کار دنیا کو چلا رہا تھا، اور یہ براہ راست خدا سے پیغامات لے رہے تھے۔ امیر مومنین نے کیا ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، وما براہ للہ عزت اعلیٰ، خدا کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ عزت اعلیٰ، وہ خدا جس کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ عجیب جملہ ہے، فرمانا چاہیے تھا خدا کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا، فرما رہے ہیں عزت اعلیٰ، خدا کی نعمتیں بلند و بالا ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ کوئی سمجھ پائے، اور خدا جس کو اپنی کوئی نعمت دے اس نعمت سے زیادہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر جناب امیر نے ان کو بہادری دی ہے تو اس بہادری کی نعمت جو جناب امیر کے پاس ہے کسی اور کے پاس اس سے زیادہ بہادری نہیں آ سکتی۔ اگر فصاحت و بلاغت دی ہے امیر المومنین کو، اس سے بڑھ کر کوئی فصاحت و بلاغت نہیں آ سکتی۔ یعنی جب بھی کوئی چیز ناقابل تسخیر ہو، انوینسیبل ہو، اس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے، تو وہاں پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے عزت اعلیٰ، خدا کی نعمتوں سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ لہذا فرمایا ناجاہم فی فکرہم، مسلسل کچھ ایسے لوگ تھے کہ خدا ان کی فکروں میں، ان کی سوچوں میں آ کر ان سے سرگوشی کرتا تھا، وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، اور ان کی عقلوں میں آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ خدا کا براہ راست رابطہ تھا۔ آپ جا کر جناب امیر مومنین نے جو نبوت کا تعارف کروایا اس کو سمجھیے، سنیے، وہاں پر ایک جملہ ہے الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق۔ رسول خدا نے آ کر اس چیز کو کھولا، سلسلے کا آغاز کیا جو بند ہو چکی تھی، اور اس چیز کو ختم کیا جس کو خود کھولا تھا۔ جس کو خود کھولا اس کو بند کیا، جو بند ہو چکی تھی اس کو کھولا۔ تو کس چیز کو کھولا جو بند ہو چکی تھی؟ نبوت کھلی رسول خدا کے ذریعے جو عیسیٰ کے بعد بند ہو چکی تھی، اور جو ہی نبوت کا سلسلہ کھلا رسول خدا کے ذریعے، خود رسول خدا نے نبوت کو بند کر دیا، خاتم النبیین قرار پائے۔ لہٰذا صرف اور صرف یہ نبوت کے آغاز، انوگریشن، اوپننگ سیریمنی کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبوت کے ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر رسول خدا نے کسی سلسلے کو کھولا اور رسول خدا پر وہ سلسلہ بند ہوا، تو اب جو چیز جو رسول سے لے گا اس کی حیثیت یہی ہوگی کہ نہ اس سے پہلے وہ چیز کسی کے پاس تھی، نہ اس کے بعد وہ چیز کسی کے پاس آئے گی۔ اچھا، اب یہاں پر آپ ایک دیکھیے امیر مومنین نے کیا فرمایا، ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم۔ کچھ لوگ ایسے تھے، اگر زمان فطرت ہے یعنی نبوت نہیں آ رہی، عیسیٰ جا چکے ہیں آسمانوں کی جانب، اور رسول خدا ہمارے اور آپ کے پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو پیغمبر کوئی نہیں تھا، حجت خدا تو تھی۔ عقیدہ ہے ہمارا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ امیر مومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا، حدیث آپ سب کے علم ہے، چھوٹا سا واقعہ ثبوت کے طور پر، اس ہستی کا یہاں پر میں ذکر کروں جو نبی نہیں ہے، جناب عبد المطلب۔ اب ثبوت چاہیے آپ کو کہ عقلوں میں خدا کیسے گفتگو کرتا تھا، پیغام کیسے دیتا تھا خدا۔ پیغام کی نوعیت بتاتی ہے کہ یہ کسی بشر کی بات نہیں کر رہا کوئی۔ اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ کل صبح جب آپ اٹھیں گے تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا اس شہر میں، ویدر فورکاسٹ سب دیکھا نہیں ہے، اور 5 ملی میٹر بارش آئے گی، ہوا جو چلے گی 35 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، ہیومیڈیٹی اتنی ہوگی، ویدر کو چیک کیا آپ نے سب، وہاں سب اس کے برعکس الٹا بتا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی بتا دے آپ نوٹ کریں گے، اور اگر کل ویدر والے یہی بتائیں کہ یہی ہوا، آپ کہیں گے بھائی زبردست، اس کے پاس علم ہے، واہ کیا کہنے۔ کوئی بتائے آپ کو کہ اس وقت امام بارگاہ کے باہر اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، جس میں سے اتنی گاڑیاں وہ والی ہیں، اتنی گاڑیاں یہ ماڈل ہے، سفید گاڑیاں اتنی ہیں، آپ کہیں گے معمولی سی بات ہے، لیکن آپ کہیں گے عجیب بات ہے۔ تو پیغام خود بتاتا ہے کہ بات کرنے والا ٹریڈیشنل طریقے سے اس نے یہ علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اب جناب عبد المطلب، خدا کیسے ذات میں آ کے فکر میں گفتگو کر رہا ہے؟ گئے، ابرہہ آیا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے۔ ابرہہ کے خیمے میں گئے تو ابرہہ جو بادشاہ تھا، آپ سب کے سامنے واقعہ ہے سورہ فیل کا،
کہا کون آیا ہے؟ کہا کہ مکے کا رئیس آیا ہے، سردار۔ کہا کہ کیوں آیا؟ کہا ملنا چاہتا ہے۔ کہا وقت لے لو میرے لیے۔ کہا کہ بھیجو۔ آئے، اب گفتگو ہوئی۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا وہ آپ کے آدمی آئے ہیں حملہ کرنے خانہ کعبہ پہ، تو میرے اونٹ وہ ہکا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ابراہ نے کہا یہ بات کہنے آئے تھے تم؟ کہا اس کے اونٹ واپس کرو۔ جب چلے گئے جناب عبد المطلب تو ابراہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا انظروا الی ھذا الرجل، دیکھو یہ حیثیت اس کی، یہ رئیس مکہ ہے، خانہ کعبہ کا رکھوالا ہے، مجھ سے آ کے اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ ان کا کوئی لیول ہی نہیں ہے ان لوگوں کا، اس خاندان کا۔ جناب عبد المطلب جب یہ خبر پہنچی کہا دیکھو انا رب العبال، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، خانہ کعبہ کا جو رب ہے وہ بچائے گا۔ اب آپ پیغام کی نوعیت کو دیکھیے کہ جناب عبد المطلب کے پاس کتنے فوجی تھے، کتنی تلواریں تھیں۔ مکے کی کل آبادی شاید 1000 2000 3000 لوگوں پر تھی، اس میں کتنے فیصد بچے تھے، کتنی خواتین تھیں، کتنے بوڑھے تھے، کتنے جوان تھے۔ جو جوان تلوار چلا سکتے تھے ان میں سے کس کو تلوار چلانی آتی تھی؟ ابرہہ ملک کا بادشاہ ہے، بہت بڑی فوج لے کر آیا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ تو یہ جو جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا اپنا رکھوالا ہے، رب ہے، بچائے گا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ تو یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ہے مکے میں اس وقت کہ خدا جس کی عقل میں آ کر اس سے گفتگو کر رہا ہے، خدا اس کی روح کو پیغام پہنچا رہا ہے۔ آ گئے، اب پریشان مکے میں قریش، پورے مکے والے پریشان کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ روحانیت کا بھی مرکز تھا، اگرچہ وہ روحانیت کی جگہ سے ہٹ چکا تھا، تحریفات آ چکی تھیں، اور مادی اور روپے پیسے کی بھی منفعت کا مرکز تھا، کیونکہ لوگ آتے تھے، تجارت ہوتی تھی، مکے میں آتے تھے طواف کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے گھر کرائے پہ لیتے تھے، کھانا پینا ہوتا تھا، وہ سب سلسلے۔ تو مکے والے پریشان ہیں کہ ہوگا کیا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے خاندان کے ایک نوجوان کو کہا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ کہا پہاڑ پہ چڑھ گیا، وہ چڑھ گیا۔ کہا کہ اب کہاں دیکھوں میں، کیا کروں پہاڑ پہ چڑھ کے، دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں۔ کہا کہ دیکھو سمندر کی طرف دیکھو، یعنی جو آج کل جس کو کہتے ہیں ریڈ سی، اس کی طرف دیکھو۔ کہا کہ جی دیکھ رہا ہوں۔ کہا کچھ دکھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا غور سے دیکھو۔ یہ کس نے جناب عبد المطلب کو فون کال پہ بتایا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے پیغام آیا ہے کہ سمندر کی طرف دیکھو، اس پہاڑ پہ چڑھو، اینگل، ڈائمنشن، ڈائریکشنز ساری درست ہوں۔ کہا کہ غور سے دیکھو۔ کہا کہ بادل ہیں۔ کہا اور غور سے دیکھو۔ کہا کہ پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا بس اب نیچے اتر آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابابیل جس کا ذکر قرآن مجید میں تھا، اب آپ تاریخ سے اگر آپ کو ثبوت چاہیے کہ جناب امیر جو فرما رہے ہیں کہ کلمہم فی ذات عقولہم، اب اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم جس کو اپنی حجت بناتا ہے اس کو کسی دنیاوی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، براہ راست پروردگار عالم کے علم سے متصل ہے۔ یہ عبد المطلب ہیں، نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن ہیں حجت خدا۔ جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد آئیں، کہا ابو طالب مبارک ہو آپ کو۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ کی بھاوج فاطمہ بنت اسد، آپ کی بھاوج آمنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کو، کیونکہ رسول خدا ولادت کے وقت سے یتیم تھے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اس بری سبتن فانا ابشرو کے بمثل حاضر غلام ما خلا النبوہ، 30 برس انتظار کرو، میں بھی تمہیں ایک ایسے ہی بچے کی خوشخبری سناؤں گا جس میں تمام صفات ہوں گی، نبوت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو تھے باپ عبد المطلب، اب بیٹا جناب ابو طالب، نہ امامت کی منزل پر ہیں نہ نبوت کی، لیکن وصایت اور ولایت کی منزل پر ہیں۔ کہاں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں، کیسے پتا چلا؟ 30 سال تاریخ نے نقل کیا۔ اب چلیے آ جائیے امام کی طرف۔
جناب امین مومنی ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، اصحاب پیغمبر موجود تھے، کہا کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہا ہم یہ گفتگو کر رہے تھے سب سے زیادہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الف ہے، اور الف کے بغیر کوئی جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اچھا یہ گفتگو کر رہے تھے؟ کہا کہ الف کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین وہیں پہ اپنے مقام پر بلند ہوئے اور ایک خطبہ دیا بغیر الف کا توحید پر۔ یعنی کیا مطلب؟ خطبہ موجود ہے، حمد تو من عظمت نعمتو و بلغت قضیتو و نفذت مشیتو، عجیب انداز سے کہ جس میں تمام، دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں شعر کہیے، قصیدہ کہیے، ربائی کہیے جس میں الف نہ ہو، آپ میں شاید کوئی صاحبوں کہہ لیں گے، فصاحت و بلاغت اور الفاظ کی خوبصورتی کیسے لائیں گے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ جب بھی آپ کو محدود کر دیا جائے تو چیز کے اندر خوبصورتی نہیں رہتی۔ امیر مومنین نے ایک دفعہ کہا کہ نقطے کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا، بغیر نقطے کا خطبہ دے دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ جو ہمارے پاس نعمت ہے، دادا کے پاس وہ نعمت تھی، میرے والد کے پاس وہ نعمت تھی، میرے پاس جو نعمت ہے وما براہ للہ عزت آلائہ، جو نعمت ہم کو ملی ہے تم میں سے کسی کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو ہم کو ملی ہے۔ اور لہذا اب یہ حقیقت کیا ہے؟ جن کو خدا امام بناتا ہے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اب قرآن سے پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ کس طرح سے جو قرآن نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اچھا دیکھو ابھی وہ یاد کرو، دیکھو ہم بتا رہے ہیں تم کو کہ ہم نے ابراہیم کو کچھ امتحانات میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم امتحانات میں کامیاب نہیں ہوئے، صرف اتمہن، بڑے بہترین مارکس کے ساتھ پاس ہوئے۔ اتمہن، تمام کیا ابراہیم نے امتحان کو۔ جب امتحانات کو تمام کر لیا تو خدا کی آواز آئی قدرت کی جانب سے کہ ابراہیم دیکھو انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، پروردگار میری نسل میں سے، کہا فرمایا جواب آیا خدا کا، لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد و پیمان، میرا معاہدہ، میرا ایگریمنٹ، میرا پیکٹ، جو ڈیڈ ہے میری، وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گی۔ اب یہاں پر لوگوں نے کہا اس سے مراد نبوت ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، آیت واشگاف ببانگ دہل واضح الفاظ میں چیخ چیخ کر آیت اعلان کر رہی کہ اس سے مراد نبوت نہیں ہے، نبوت سے آگے کا کوئی درجہ ہے۔ کس طرح سے آیت اعلان کر رہی ہے؟ خوب یہ بات کیجئے کہ خدا جب امتحان میں ڈالے گا تو یہ کون بتائے گا ابراہیم کو یہ امتحان ہے، اس طرح سے امتحان میں سے گزر کر جاؤ؟ خدا کے ساتھ ابراہیم کی گفتگو کیسے ہوگی؟ خدا اپنے پیغامات کیسے دے گا؟ اور اس بات کو سمجھیے پانچویں امام کی روایت کے ذریعے کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اس سے پہلے کہ خدا ابراہیم کو اپنا نبی بناتا اپنا عبد بنایا، یعنی ابراہیم کے وجود میں سوائے بندگی کے کچھ نہیں ہے، تب جا کر نبی بنے۔ وَاتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، نبی بنایا کب؟ رسول سے بھی پہلے، رسالت بعد میں ملی، پہلے نبوت ملی۔ نبوت اور رسالت میں فرق ہے۔ جو علماء نے بتایا رسالت یعنی صاحب شریعت، نبی جو غیب کی خبریں دے، تو نبی بنایا پھر اس کے بعد رسول بنایا، اور جب رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد پروردگار نے جب امتحان لیے عہدہ رسالت پر پہنچنے کے بعد، اور ابراہیم نے تمام امتحانات کو بطور احسن بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے، تب آواز آئی انی جاعلک للناس اماما۔ اور عہدہ ایسا تھا کہ ابراہیم کو جب نبوت ملی، جب ابراہیم کو رسالت ملی، جب عبودیت کے مرحلے پر آئے، قرآن نے کہیں اس جذباتی کیفیت اور ان ایموشنز کا ذکر نہیں کیا کہ جب امام کا عہدہ ملنے پر کیا۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تم کو امام بنایا، تو ابراہیم نے کیا پوچھا؟ ومن ذریتی،
نبوت جب میری نہیں کہا ہے، جب عبد بنے نہیں کہا، جب رسالت میں، جب خدا نے پکار کر کہا ہم نے تمہیں امام بنایا، تو ابراہیم اتنا خوش ہوئے، مشعوف ہوئے، ایک جذباتی کیفیت سے دوچار ہوئے. یہ جو میں نے کہا جذباتی کیفیت سے دوچار ہوئے، یہ مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ 8ویں امام کی حدیث ہے اصول کافی میں کہ ابراہیم مشعوف ہونا یعنی کیا مطلب؟ یعنی خوشی سے سرشار ہو جانا، کیفیت میں ایک انتہائی، جو آپ لوگ انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اوور ویلمڈ ہو گئے ابراہیم. اگر یہ میں ترجمہ درست کیا اور بچے کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ مترادف لفظ بتا دیجئے. خوشی کی انتہا نہ رہی، مسرت کا ٹھکانہ نہ رہا. 8ویں امام فرماتے ہیں اصول کافی میں جب امام بنے، اگر امامت کا عہدہ نبوت سے افضل نہ ہوتا تو ابراہیم کیوں خوش ہوئے؟ من ذریت ابراہیم علیہ السلام صلوات. جب امام بنا دیا تو ابراہیم نے جملہ مکمل کیے بغیر کا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل. خوب توجہ کیجئے گا، جب آپ بڑے سے گفتگو کرتے ہیں کسی سے، پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، پرائم منسٹر کے پاس جائیں، تو ایک پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے. کہتے وزیر اعظم صاحب درخواست یہ تھی کہ آپ نے جو مجھے کمشنر اپوائنٹ کیا ہے، کیا یہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ میری نسل کو بھی آپ اسی طرح سے کمشنر بنائیں؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کو کمشنر بنایا اور میرے بچے. یہ طریقہ نہیں ہے پرائم منسٹر سے بات کرنے کا، پروٹوکول کے ساتھ بات ہوگی. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم کو کیا ہوا کہ جب خدا نے کہا میں نے تم کو امام بنایا، فرما رہے ہیں میری نسل وَمِن ذُرِّيَّتِي. اس بات کے کو سمجھایا 8ویں امام نے کہ ابراہیم جذبات کی ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ جملہ بھی پورا نہ کر پائے، فرما وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل. خدا کو بھی برا نہیں لگا، ورنہ وہ خدا ہے کہ ذرا سا انبیاء سے بھی اگر دیکھے کہ مناجات میں انبیاء نے کوئی کمی بیشی کی ہے، خدا نے وہیں پر فہمائش کی ہے، تنبیہ کی ہے، قرآن میں ثبوت موجود ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. خدا نے بھی دیکھا کہ ابراہیم کو حق دو بھائی خوش ہونے کا، ہم نے ایسا عہدہ دیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ اور عہد و پیمان، میرا معاہدہ، میرا ایگریمنٹ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. اب اس بات کو بنیاد بتا کر چلیے امام رضا علیہ السلام کی. کل 8ویں امام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور یہ بہت اہم چیز ہوگی کہ اگر ہم 8ویں امام کے سلسلے میں گفتگو کریں اور خراسان میں جو امام نے خطبہ دیا امامت کے بارے میں اس پر گفتگو نہ ہو. لہٰذا راوی ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کے آیا کہاں پر؟ 8ویں امام کے پاس. دیر ہو گئی تھی. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں، جمعے کی نماز کے بعد ہم بیٹھ گئے تھے. کہا کیوں بیٹھے تھے؟ میں نے امام کی خدمت میں کہا ذکر تو اختلاف القوم و آرائہم فی الامامہ. یہ ابن رسول اللہ امامت پر بحث ہو رہی تھی کہ امامت ہے کیا، تو اختلاف ہیں سب کے، ہر کوئی اپنی نظر دے رہا تھا. فتبسم، امام مسکرائے. مسکرانے کی جگہ کون سی ہے یہ؟ یقیناً بقول میرے نادانی پر مسکرائے. اور اب جو اگلا جملہ امام بیان فرمائیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گا امام کیوں مسکرائے. امام نے کہا، اس شخص سے کہا، راوی سے جو عبدالعزیز جس کا نام ہے، کہ یا عبدالعزیز قد جہل القوم وخدعوا عن آرائہم یا خدعوا عن آرائہم. اے عبدالعزیز، یہ لوگ نادانی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے امامت پر گفتگو کر کے، اور ان کی جو اپنی سوچیں ہیں یہ اپنی سوچوں میں سخت دھوکہ کھا چکے ہیں. اب امام کی خدمت ہاتھ جوڑ کے عرض کیجئے کہ ابن رسول اللہ، آپ ہی کہتے ہیں کہ گفتگو کرو تفسیر پر، فضائل اب یہ بیچارے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی دھوکہ کھا چکے ہیں اپنے افکار میں، اور یہ نادانی کا مظاہرہ کیا انہوں نے. یہ کیوں فرمایا؟ اگلا جملہ جب بتائیں گے امام تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا اب میں اپنے الفاظ میں آسان کر کے پورا خطبہ، پورا تو نہیں، جو یہاں کا ٹکڑا وہ بتا رہا ہوں. امام فرمایا یہ بتاؤ کہ امامت دین میں ہے کہ دین سے باہر ہے؟ اچھا یہاں پر آپ ایک جملہ سنیے، یہ ائمہ کی تربیت کا انداز ہے. سوال کر کے جو آپ جس سطح پر ہیں آپ کی سطح کا سوال آپ سے کیا جائے گا، اور جب آپ اس کا جواب دیں گے تو امام دھیرے دھیرے گریجولی آپ کو اوپر لے کر آئیں گے. ایک دم سے
علم کے انبار کو ڈمپ نہیں کیا جاتا امامت کے یہاں. چھٹے امام کے پاس آئیے آپ، ساتویں امام کے واقعات کو دیکھیے، آٹھویں امام کے واقعات کو دیکھیے. چھٹے امام کے پاس راوی آیا کہ ابن رسول اللہ، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا سا لفظ ہے، اتنا عام سا سوال ہے. امام نے کہا ماذا یقول القوم، لوگ کیا کہتے ہیں یہ بتاؤ، تم باہر سے کیا لے کر آئے ہو؟ کہ لوگ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اب امام کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. امام نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کمپیئر کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ حل کانا سمت شیون، خدا کے برابر کوئی چیز آ سکتی ہے جس کے بعد کمپیریزن کرو؟ اب راوی نے سوچا، کہا کہ نہیں آ سکتی. کہا پھر کیوں کہہ رہا اللہ سب سے بڑا ہے؟ امام نے ابھی تک اپنا جواب نہیں بتایا. تربیت امام دیکھیے، پہلے ذہن کو اس قابل بنائیے کہ امام کی بات کو سمجھ سکے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا اس کے برابر کوئی آ سکتا ہے کہ کہو اس سے بڑا ہے؟ میں مثال دے دوں آپ کو. کوئی بچہ پوچھے کہ امین ان کا علم کتنا تھا؟ آپ کیا مولانا سے زیادہ تھا. جو مولانا کی اوقات ہوگی بچے کے دل میں، اس سے وہ دو چار بازی اوپر لے جائے گا. آپ کہیں بیٹا نہیں بتا، جب مولانا سے کتنا آگے تھے؟ کہو بیٹا کچھ جگہ ہی نہیں ہے مولانا کی وہاں پر، رکھ ہی نہیں سکتے. کہ کیا بتائیں گے آپ؟ بچہ اگر پوچھے آپ سے ستارے اسٹارز کتنی دور ہیں، یہاں سے کتنی دفعہ سڈنی سے آئے جائیں، اگر بیٹا یہ سوال غلط ہے تو نہیں بتا سکتے. یونٹ نہیں ہے کوئی ایسا کہ دنیا کے لحاظ سے بتائیں، لائٹ ایئرز کے ذریعے سمجھا جاتا ہے پارا. تو امام نے کہا کوئی اس کے برابر چیز ہے جو تم خدا کو اس کے برابر میں رکھو کہ خدا اس سے بڑا ہے؟ جو بھی چیز کا، جس چیز کا بھی تصور کرو، خدا کے برابر کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیے. فرما اللہ اکبر من یوسف، اللہ ہر اس ڈیفینیشن سے بڑا ہے جو کوئی بھی بیان کرے. یعنی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا اللہ کو. ساتویں امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ امام کے پاس آتا تھا، اچھا آدمی تھا، متقی آدمی تھا، لیکن امام کے راستے پر نہیں تھا. اور کبھی کبھی خلیفہ کو بھی نصیحت کر دیتا تھا جا کر. دیندار تھا، نماز روزہ، کوئی حرام نہیں کھاتا تھا، غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ امامت کے راستے پر نہیں تھا. امام نے کہا تم بڑے اچھے آدمی ہو، مسئلہ تمہارے پاس یہ کہ تمہارے پاس معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. کئی دفعہ امام نے کہا، ایک دفعہ پریشان ہو گیا، یہ معرفت ہے کیا؟ کہا کہ معرفت یہ ہے کہ جاؤ جا کر مدینے کے فقہا سے سیکھو. خود ساتویں امام موجود ہیں اور ان کی طرف بھیج رہے ہیں کہ جو امام کے مخالف ہیں، جو انی تارکن فیکم الثقلین کو مانتے ہی نہیں. یہ کیا غضب کیا آپ نے اپنا رسول اللہ، اس کو بھیج دیا ان لوگوں تک. لیکن سنیے جملہ مکمل، کہا جاؤ سب سے سیکھو، پھر مجھ سے آ کر بحث کرو. یہ امام نے دیکھا بیچارہ نماز روزے کا پابند ہے، متقی انسان ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے. تو امام کو افسوس ہوا کہ یہ بیچارہ ہمیں پہچانے بغیر چلا جائے. کبھی کبھی امام خود دیکھتے ہیں وجود میں ظرفیت ہے، آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے لاتے ہیں. یہ طریقہ امام کی تربیت کا. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ولایت کے ساتھ رکھیں تو ائمہ کے تربیت کے طریقے کو دیکھیں. لاٹھی کے ذریعے آپ صحیح نہیں کر سکتے، نہیں مانو. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بچہ آپ کا ٹھیک بات کہہ رہا ہے، اقرار کرنا سیکھیے. مولانا آپ نے یہ آیت غلط پڑھی. میں نے آیت غلط پڑھی، میں غلط نہیں. مولانا دیکھے بیٹا، ہاں بہت اچھا شکریہ. مولانا یہ لفظ آپ نے غلط کل بول دیا تھا، کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا. تو خیر بہرحال بات کو جانے دیجئے. تو امام نے کہا ساتویں امام، جاؤ فقہاء مدینہ سے سیکھو جا کر حکمت، معرفت، اور مجھ سے آ کر بحث کیا کرو. وہ جا کے سیکھتا تھا، امام کے سامنے آتا تھا. آج یہ سیکھا، فَأَسْقَطَ كُلَّهُ،
امام تمام کے تمام جو علوم سیکھے تھے ان کو باطل ثابت کرتے تھے. امام نے معجزہ نہیں دکھایا یہاں پر، کہا کہ بحث کرو، ڈیبیٹ کرو، تمہارے ذہن کو پروان چڑھائیں گے ہم. فرش اعضاء پر آنے والے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ کہتا ہے دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے. لہذا جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ مجلس میں تو نہیں آتے، آپ نعرہ حیدری تو نہیں لگاتے، آپ وہ السلام علیکم اب عبداللہ والے تو نہیں ہیں. کیونکہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی دلیل بتاؤ. ہم نے اگر ختمی مرتبت کو دلیل کے ذریعے مانا، جناب امیر کو دلیل کے ذریعے مانا، تو تم کو بغیر دلیل کے کیوں مان لیں؟ تو بہرحال فاسقط کلہ، امام نے تمام کے تمام علوم کو باطل ثابت کر دیا. پھر آپ بتائیے کیا معرفت ہے؟ کہ اب آؤ تم کو بتاتے ہیں ایک تالاب کے، یہ میرے الفاظ ہیں، ایک تالاب کے پاس لے کے چلتے ہیں، چلاتی دوپہر میں 18 ذی الحجہ کی. معرفت وہاں سے شروع ہوگی. رسول کا بتایا، رسول کی میراث قرآن سے ثابت کی، اور اس کے بعد میراث کس تک آئی، جناب امیر کا ذکر کیا، حق کے جناب امیر کا ذکر کیا، تسلسل امامت کا ذکر کیا، انی تارک فیکم الثقلین، تمام کی تمام چیزیں قرآن سے. اب آپ سنیے، غضب کی بات یہ ہے کہ جب امام نے اس کو اپنا علم منتقل کیا، اس محفل کے بعد جس میں امام نے اس کو حقیقی معرفت سکھائی، شیخ کلانی نے روایت نقل کی ہے کہ اس واقعے کے بعد کسی نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ مدینے میں کسی سے گفتگو کرے. بحث کرنا چھوڑ دیجئے، پھر کسی سے وہ گفتگو کرے، اس نے کسی سے گفتگو نہیں کی. میں کس سے جا کر گفتگو کروں؟ اب میں کوثر کے کنارے بیٹھا ہوں، میں تالاب کا پانی پیوں کیا؟ اور اگر آپ کو جا کر دیکھنا ہے امامت کا آغاز جو وجود مبارک جناب امیر المومنین سے ہوا ہے، ایک بہت آسان سی چیز بتاؤں، سادہ سی. آپ خود جو زبان مبارک کے امیر المومنین کے الفاظ ہیں، جو خطوط نہج البلاغہ میں ہیں، جو مولانا نے لکھے ہیں، سارے خط مت پڑھیے، جو خطوط مولانا نے دمشق بھیجے ہیں وہ پڑھیے. ہر ایک کی اوقات بتائیے ان خطوط میں، اور اپنے خاندان کی فضیلت بتائیے کہ ہم ہیں کون. بہادری کے بارے میں مولا کا مذاق اڑایا گیا، کیا منہ توڑ جواب دیا، کہا کہ دیکھو جنگ کے لیے آ جاؤں گا اگر مجھ سے بیعت مانگی. مولا نے فرمایا اتحدثنی بالحرب، تم مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے. وَأَنَا قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخِيكَ وَخَالِكَ يَوْمَ بَدْرٍ شَدْخًا، تو مجھے ڈرا رہا ہے. جب لڑکا تھا نا میں، لڑکپن کی عمر میں، انا الذی کسرت نواجم قربی ومضر ووضعت کلاکل العرب. یہ 62 سال کیا ہو گیا تب مجھے ڈرا رہا ہے تو. 22 سال کا تھا نا، میں نے بڑوں بڑوں کی ناک زمین پہ رگڑ دی تھی، تو مجھے ڈرا رہا ہے جنگ سے. بھول گیا ہے کہ میں ہی تھا جس نے تیرے نانا، تیرے ماموں، تیرے بھائی کو بدر میں. دیکھیے جناب امیر سے اگر آپ نے جناب امیر کی بارگاہ میں توہین کی، تو توہین دو طرح کے لوگ کرتے ہیں جناب امیر کی. ایک بیچارہ نادان، اپنے بھول پن میں، نادانی میں توہین کر دی، مولا اس کو بھی بڑا آرام سے بات سمجھاتے ہیں. لیکن جو شیطانیت کے ساتھ اور شیطنت کے ساتھ توہین کرے، پھر علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار چلتی ہے کاغذ پر. فرمایا کہ دیکھو بات سنو، میں ہوں. کیا مولا نے یہ فرمایا جس نے تمہارے نانا کو، بھائی کو اور ماموں کو مارا تھا بدر میں؟ شدخن، شدخ کسے کہتے ہیں؟ شین دال خے. اب یہ جہاں پہ آپ لوگ جو میری عمر کے ہیں، مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں اور کافی چھوٹے بھی ہیں، جو نا ہندوستان پاکستان میں اپنی نوجوانی لڑکپن گزارا ہے، وہ سمجھیں گے اس بات کو. یہ جو بچے مجھے دکھ رہے ہیں 14 15 16 17 سال کے، بورن اینڈ براٹ اپ یہاں پہ ہوں، ان کو سمجھائیے گا گھر جا کر. سراہی دیکھیے آپ نے مٹکا، اس کو لیجئے خالی اور زمین پہ ماریے. اس کو ٹوٹنا نہیں کہتے، اس کو پھوٹنا کہتے ہیں. فرمایا میں نے بدر میں تیرے نانا، تیرے ماموں، تیرے بھائی کو
ان کے سروں کو پھوڑا تھا، کاٹا نہیں تھا. پروردگار علی علیہ السلام سلام. امیر المومنین کے بغض کا ڈسا ہوا اور محبت کا مارا ہوا، دونوں کو چین نہیں ہے. جو امیر المومنین کی محبت کا مارا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے اور بتائیے علی کے بارے میں. جو بغض کا ڈسا ہوا ہے جب بھی کوئی دربار میں جا رہا ہے صرف لی علی، بھائی علی کے بارے میں بتاؤ کیسے تھے. بھائی تم تو دشمن ہو. یعنی علی ابن ابی طالب کے وجود کا کرزما، علی ابن ابی طالب کے وجود کا، اگر یہ لفظ استعمال کرنا صحیح ہو، بچے بیٹھے ہیں، جو گلیمر ہے، جو ریالٹی ہے، جو جولٹ ہے، جو ہیبت ہے، جو اسپیکٹرم ہے، وہ ایسا ہے کہ نہ بغض کا مارا چین سے بیٹھ سکتا ہے نہ محبت کا مارا. کہا صرف لی علی، صرف لی. جو جا رہا ہے علی کیسے تھے، علی کے. اچھا ایک صاحب آئے کوفے سے، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ کنجوس ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں کوفے کی حکومت ہے. جو تو من ابخل الناس. دمشق آیا ہے. اب چاپلوس ہوتے ہیں. بادشاہ کی میں تعریف کروں گا، علی کی برائی. کبھی کبھی چاپلوسی ایسی ہوتی ہے کہ بادشاہ جتنا بھی برا ہو اس کو بھی برا لگتا ہے. میاں اتنا تو جھوٹ مت بولو. اب تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ واقعا تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہا تم کوفے میں علی کے بارے میں کہہ رہے ہو کنجوس شخص ہے. خدا کی قسم علی وہ ہے کہ اگر درہم اور دینار سونے اور چاندی کے سکے ہوں تو اس سے پہلے کہ چاندی کے سکے کو خدا کے راستے میں تقسیم کرے گا، سونے کے سکوں کو بانٹ دے گا. اور عجیب انداز سے گفتگو کی. امیر المومنین کے چاہنے والوں سے پوچھا، انہوں نے گفتگو کی عجیب انداز سے. یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے الوافدات. وہ خواتین کے جو مختلف بادشاہوں کے پاس گئیں اور انہوں نے گفتگو کی بادشاہوں سے. اسی طرح وہ جا کر دیکھیں ہم ان کو کہ جو لوگ امیر المومنین کے چاہنے والے تھے اور جو دشمن تھے وہ گئے دمشق کے دربار میں اور ان سے پوچھا گیا علی کے بارے میں بتاؤ، علی کیسے تھے، علی کیا تھا. تو ایک بڑا ایک انسان سوچتا نا، آپ تو دشمن تھے، آپ تو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، آپ تو چاہتے تھے کہ علی کو موت آ جائے، علی مر جائے. اب علی زندہ بھی ہے تب بھی آپ پوچھیں گے علی کے بارے میں بتاؤ. اگر علی مر گئے تو آپ کہیں علی کے بارے میں بتاؤ. تو یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ ان ایکسپلورڈ پرسنالٹی ہے. ہر شخص چاہ رہا ہے ایکسپلور کرے یہ علی ہے کیا. یہ خدا کا خود ایک معجزہ ہے کہ دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ علی ہے کیا. لہذا جب صاحب ابن عباد سے پوچھا گیا کہ آپ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، صاحب ابن عباد، اب وہی آج کل ہے بہترین چیز، گوگل کیجئے گا جا کر، اور کیا ہے وہ اے آئی سے پوچھئے گا. صاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد نے ایک شعر کہا ہے جناب امیر کے لیے، قالوا علی علی قلت لا. مجھ سے لوگوں نے آ کر کہا علی بلند ہیں، میں نے کہا علی بلند نہیں ہیں. ان العلا بعلی علی، بلندی اس وقت بلند ہوتی ہے جب علی کے پاس پہنچے. ایک خاتون تھی جنگ صفین میں، وہ رجس پڑھتی تھی، مولا کے لشکر میں تھی، رجس پڑھتی تھی، اشعار پڑھ کے جوش دلاتی تھی کہ جائیں یہ لوگ اور جا کر حملہ کریں. اب امیر المومنین چلے گئے، سوشل سیکیورٹی کا فنڈ آنا بند ہو گیا. قبیلے والوں نے کہا بھائی تم فصیح اور بلیغ ہو، اشعار آتے ہیں، گفتگو کا ڈھنگ اور طریقہ آتا ہے، لہذا جاؤ، جا کر دمشق جاؤ اور کچھ ہمارے لیے کچھ فنڈز لے کر آؤ. ہم بہرحال قانوناً لیگلی ہمیں حق ہے کہ ہمیں دمشق سے ہمارے لیے پیسہ آئے، ہم رعایا ہیں بادشاہ کی، سبجیکٹ ہیں ہم کنگ کے. یہ آئی، گفتگو کی، کہا تم وہی نہیں ہو جو صفین میں رجس پڑھتی تھی ہمارے دشمن کے میدان میں؟
کہا کہ ہاں ہاں میں وہی ہوں. کہا کہ میرا بس چلتا تم کو بغیر پالان کے اونٹ پر مکے سے بٹھا کر شام تک لے کر آتا، تاکہ جب تم اونٹ سے اترتی تو بڑی اذیت میں ہوتی. اب وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے. آئی کیوں؟ کہا بادشاہ آپ ہیں، قبیلے پر مشکل حالات ہیں، ہمیں پیسے چاہیے، حق ہے ہمارا بیت المال میں. کہا کہ ٹھیک کتنا چاہیے، اتنا چاہیے، کا دے دو. دے دیا. وہ لے کے جا رہی تھی. کہا رک جاؤ، یہ بتاؤ جس کے لیے تم نے صفین میں جس کی مدد کی تھی وہ علی اگر ہوتا تو تم کو اتنا مال دیتا؟ کہا کہ لا واللہ حتی ابرتن من مال المسلمین، خدا کی قسم علی کبھی اتنا مال نہیں دیتا، اور حتی اگر جائز نہ ہوتا ایک سوئی بھی نہیں دیتا ہم کو. کہا کہ محبت؟ کہا محبت ہے اب بھی اس سے، اسی سے محبت ہے. تو بادشاہ سلامت نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وفاؤکم لہو بعد موتے اعجب من حبکم لہو فی حیاتے، تمہاری محبت جو علی سے اس کی زندگی میں کرتی تھی اس سے زیادہ عجیب آج تمہاری وفاداری ہے علی کی موت کے بعد. پیسے لے رہی ہے بادشاہ سے، لیکن سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ محبت جو علی سے کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے امیر المومنین کی محبت کو تقسیم کیا، بانٹا دیا. اب جب یہ بات آ گئی تو اب یہاں پر آ کر ایک بات آپ دیکھیے کہ امامت پر گفتگو ہو رہی تھی ہماری، اور امامت کہاں پر؟ انی جاعلک للناس امامہ، کہ ہم نے تم کو ابراہیم امام بنایا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت سب سے آخری عہدہ تھا کس کا؟ حضرت ابراہیم کو جو عطا ہوا. کس مقام پر ہے یہ عہدہ؟ اس مقام پر ہے کہ 10 کے 10 امتحان دیے. قرآن میں ایک امتحان ہے کون سا؟ جناب ہاجر اور جناب اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر آئے. دوسرا امتحان کون سا اس سے پہلے کا؟ جب نار نمرود میں آگ میں ڈالا گیا. تیسرا امتحان کون سا ہے؟ کہ جب جناب ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. ان 3 امتحانات کا ذکر ہے کہاں پر؟ قرآن مجید میں. بقیہ 7 امتحانات کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. بہرحال یہ امتحانات ہیں تمام کے تمام جناب ابراہیم علیہ السلام کے. اور حضرت رضا خراسان جوڑ رہا ہوں وہاں پہ آپ کو دوبارہ، کہ جب آئے امام نے تبسم فرمایا، فتبسم ضاحکا. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ امامت امر دین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ جی ابن رسول اللہ دین میں سے ہے. کہا خدا نے دین کو اپنے مکمل کیا ہے کہ ناقص چھوڑا ہے؟ جو کہتا ہے کہ ناقص چھوڑا ہے تو واللہ وہ کافر ہو گیا. جو کہتا ہے مکمل کیا ہے تو کہاں مکمل کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں مکمل کیا ہے. خدا نے جہاں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. اس کا بیان کیا. اور اب حضرت کا جملہ نہیں ہے، میں اضافہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے بچوں کو. کبھی کبھی انسان بیان کرتا ہے لیکن مبہم ہوتا ہے، ایمبیگوس ہوتا ہے، کلیئر نہیں ہوتا. تو فرمایا حضرت نے کہ بالکل واضح انداز سے بیان کیا، کیونکہ خدا فرما رہا ہے ہر چیز کا بیان موجود ہے. اور قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو. اب سوال، رسول خدا نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر کہو کہ نہیں پہنچایا تو آیت کے سلسلے میں کافر ہو گئے. اب اگر کہو پہنچایا تو بتاؤ مجھے. میں حضرت کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے ساتھ ملا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر رسول خدا نے پہنچایا تو واضح انداز میں پہنچایا یا مبہم انداز میں پہنچایا؟ اگر مبہم اور ایمبیگوٹی کے ساتھ پہنچایا تو ذمہ داری ادا ہی نہیں ہوئی. اگر واضح انداز میں پہنچایا، اب سمجھیے تبسم اور مسکراہٹ کا راز یہ تم لوگوں کا حق کس نے دیا ہے کہ امامت کے بارے میں تم گفتگو کرو جب قرآن گفتگو کر چکا ہے؟ اور پھر اس خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے امامت کے بارے میں.
یہ لوگ بحث کر رہے تھے کہ امامت ہے کیا. یہ لوگ امام کو معین نہیں کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے امامت کے بارے میں. حضرت نے کہا تمہیں حق کیا ہے, یہ بتائیے کہ 8ویں امام کے سامنے اگر وہ لوگ آ جاتے جو اپنی مرضی سے امام بنا کے چلے گئے تو امام کیا کہتے ہیں؟ ایک ذرا درود پڑھیں محمد آل محمد پر. اس کی آواز بند کر دیجیے, ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے. شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ, السلام علیکم. اب امام رضا علیہ السلام نے امامت کے بارے میں ایک جملہ ارشاد, خطبہ بڑا طویل ہے. هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة فيجوز لهم اختیارهم. یہ امامت کی عظمت اور مقام و منزلت کو جانتے بھی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کے لیے یہ جائز ہو جائے کہ امام کو چن کر رکھ دیں. خوب توجہ کیجئے گا, ایک ہاسپٹل تھا, وہاں پہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ تھا, نیورو سرجن جا رہا ہے چھٹی پر. مجھے پتہ ہی نہیں نیورو سرجن ہوتا کیا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مولانا میں بلڈ پریشر چیک کرتا ہوں. آپ آ جائیے نیورو سرجن کی جگہ پر. ایک صاحب آئیں گے کہیں گے مولانا آپ کو پتا بھی ہے نیورو سرجن گیا ہے چھٹی پر اور یہ شخص صرف بلڈ پریشر چیک کرتا ہے. ارے بھائی وہی ہے نا سب, بلڈ پریشر, سرنج, انجیکشن وغیرہ انستھیزیا کر لے گا کچھ نہ کچھ. تو امام فرما رہے ہیں کہ اختیار اس کو ہے کہ امام کو خود سے چنے کہ جو امام کی منزلت کو سمجھتا ہو کہ امام ہے کیا. آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے آ کر کہ مجھے الگ ہے. بابا آپ کو پتا بھی ہے کہ میتھمیٹکس ہوتا کیا ہے؟ امت مصطفیٰ کی نسبت امت مصطفیٰ کے اوپر حق سمجھتے بھی ہیں. سکتا ہے کہ امت مصطفیٰ پر ہم وحید و دہر لا یلہو عالم فرما اپنے زمانے میں ہوتا ہے لا یدانی. یساوی کا مطلب یدانی ہے, کوئی امام کی کسی اور اس کے بعد شہد ہنی. میں نے آج تک نہیں کھایا, فرض کیجئے کہ مت آ جائے مولانا آپ نے کھایا نہیں کھایا شہد. کون سا سیب کھایا ہے؟ اچھا نہیں سیب, اچھا آم کھایا آپ نے جی, بس شہد سمجھ لیجئے. واقعا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ شہد کی مٹھاس 8-10 چمچے اور اس کو آدھے کپ میں گھولا, بڑا گاڑا قسم کا, ایک سمجھ لیجیے یہ شہد ہے. وہ مٹھاس نہیں آئے گی شہد والی. اور آپ کے وہ ایگزامپل اس کی علیفہ
اور ابراہیم دیکھو ہم نے تم کو امام بنایا وجعلنا منہم ائمۃ میں بہترین ورڈ چوز ہوتے ہیں ٹریک کریکٹرسٹکس ہوتے فقط اے علی تمہارے سامنے میں لڑ رہا ہے میں بنا تلوار کیوں تلوار دو فرما بہی کا یہ دو حیران ہو گیا ہم عادت نہیں یہ جو سوال کس بھروسے پر علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار اس کو دے دی کس بھروسے پر جی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو جس کو ہم بناتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے تم اس کی مثال دنیا میں کہاں سے لاؤ گے تو آسمان جا کر سرے گا تو پھر آسمان پہ کیا گل مچے گا عبداللہ الحسین والا نظیر امام نظیر مل سکتی ہے اگزامپل اس کے ذریعے دی جاتی ہے جس میں کسی حد تک سملیرٹی ہو تمام کے تمام بہادری ہم تمام جتنی سہتے ہیں والا نظیر اور پھر فرمایا وَلَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ ایک انسان بنائے اے آئی آج کا اسی علامہ ہلی فخر رازی سازک نیوٹن آئنسٹائن بڑے بڑے برس پہلے کہ دیکھو تمہاری امیجنیشن ناکام ہو جائے اتنا علم ہو امیجن کرو کہ کوئی ایمان بلیک ہولز میں جاتے ہیں ویٹ کتنا ہے سورج کا وزن کتنا ہے ریڈیشن عام کے برابر آ ہی نہیں سکتا فرما دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اجل شانن اعظم قدرن امن و جانبن و ابعد غورن چاہے کہیں زیادہ عظیم ہے کوانٹٹی امامت کی سکت ہیں یعنی جب آپ کسی کے دہلیز تک کسی ڈیفرنٹ معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ کنارہ امام کی ذات کی جو انٹرنس کی جگہ کہاں اس نے روک دی اب غورن تمام بشر مل کے غور و فکر کرے نہیں پھر کہ لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے امام کی روح کی گہرائی کا اندازہ کریں یہ جو 63 برس کی زندگی ہے نا امیر المومنین کی اور یہ جو امیر المومنین کے علم کا ایک حقیر سا قطرہ ہے نا نہج البلاغہ کی گفتگو کس علم کو دیکھیں نہج البلاغہ غلط کہا ہے میں نے ایک
تیر سا قطرہ یاد رکھیے گا. قاتل موجود ہے، کہا اس کو پانی پلاؤ، شربت دو اس کو. کھانا کیا کھا رہے ہیں؟ دہی، چھوارے، موٹا چھوٹا. کیا پوری کائنات کے جو اسلب جلبہ شعیرت فی فم جرادت تغزمها، اور مجھ سے کہا جائے علی، یہ جو ٹڈا جو گندم کا جو علی یہ اس کے منہ سے چھین لو، غلط دے دو کائنات کی، نہیں کر سکتے. شخصیت کی اتنی پیوریفائڈ ہے، علم کو دنیا کا کوئی بھی ایگزامینر نمبر نہیں سکتا کہ میں بشریت کے کس مرحلے پر ہوں. خلافت بٹنے کی بات واقعات آپ کے سامنے کہا جاتا مجھے جلدی جلدی بات ختم کرنی ہے، میں بھی تمہارا کمپیٹیٹر ہوں. جواب دوں، جس چیز کو مجھے رسول کے ہاتھوں سے لینا ہے میں تمہارے ہاتھوں سے دوں. میں چاکلیٹ دوں گا، ورنہ لوگ سامنے مولانا اس کے برانڈ ایمبیسڈر ہے. وہ چاکلیٹ ریپر میں پیک ہے، وہ گر گئی سیوریج میں. بابا اس کو اندر تو ایک رتی ایک قطر. آپ کہیں گے بیٹا کہاں ڈال رہے ہو؟ لائف کے بعد ہے. آپ کہیں گے نہیں بیٹا یہ لیف پیک ہے. بالکل نہیں، ہاتھ گندا ہو جائے گا تمہارا. اٹھاؤ، حق ہے جناب امیر کا، لیکن جس طرح سے تم تقسیم کرو وہ ہمارا لیول نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ داخل ہوں. اس جملے کو سمجھنا چاہتا ہوں. اب امام کو بیان فرمانے فرما اگر خدا نے تجھے دی ہے اور یہ تیرا حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ تو جو چیز تو مجھے کیسے دے رہا ہے؟ الامامتو، اب غرامت تمہاری لوگوں کی فکر سے دور. وَهِيَ بَحَيْثُ النَّجْمِ مِنْ دن شخص کھڑا ہو، تم مجھے 8ویں امام کے جملے ہیں، تم مجھے وطنی پر لا سکتا ہے. اگر نہیں لا سکتا امام ہماری ریچ سے باہر ہے. اب کوئی انسان کسی تک پہنچ سکتا ہے. خود توجہ، اور میں چاٹ گیا گھول کے پی کی کتابیں چاٹ گیا گھول کے پی گیا. اب علامہ کی وہ کتابیں لکھ کے گئے تھے، میں لکھ نہیں سکا، پڑھ تو سکتا ہوں. میتھمیٹکس کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ مجھ سے پوچھیے، کیونکہ میں نے 20 سال جیوگرافی پڑھی ہے.
تو وہ اس میں تھے، حاصل کر لیا میں تھے، جو چیز ایکسس میں ہی نہ ہو کیا بات کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد قاصرت العظما، اس کو امام نے ایک ایک کر کے گنوانا شروع کیا. فصاحت کیا ہے، بلاغت کیا ہے، امام نے گنوائے. اور اس کے بعد امام نے کہا اللہ ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا، کل ہم اسی ٹکڑے کو لے کر پیراگراف کو لے کر کا ایک ادنا سا کرشمہ کیا تیرے سوائے در خبر کے. یہ ایک معمولی سا معجزہ ہے جناب امیر، قابل درک ہے، ناقابل بیان ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. جنگ خیبر سے ایک جملہ پڑھ کے مصائب کی طرف آتا ہوں. جناب مولانا مولا علی سے مدد مانگی نبی نے کہا بلاؤ، بلا تفض فی عینیہ، یا علی رک جائیے، آنکھوں میں تکلیف، آنکھیں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں. والا بھی جانتا ہے، لگوانے والا بھی جانتا ہے کہ ایک دفعہ اور دفعہ الیہ کھٹک تو نہیں ہو رہی آنکھوں میں، کوئی چیز چپ تو نہیں رہی. یا رسول اللہ ٹھیک سے کھایا ہے کہ نہیں. عجیب سلسلہ ہے. تین دن تک یہ جنگ ہوتی رہی، لشکر عجیب ہے. لشکر سپہ سالار کہتے تھے کہ لشکر بزدل نہیں کہہ سکتا، دونوں ہی سچ کہہ رہے ہوں گے. اب جو علی کو بھیجا یا رسول اللہ کلتی کو اکیلے بھیج دیا، شاید رسول خدا جواستان تکرار ہو. لشکر کا خود ہی لشکر بھی ہے، خود ہی سالار بھی ہے. کے سامنے کیا وہ اکیلا امام کرے، کس طرح سے واقعہ آپ کے سامنے، یعنی امام کی خصوصیت. اب آپ کی سمجھ دو غوراً جانبا من ان ینالہ العقول من ان ینالہ الناس بآراء. اگر فضائل میں صاحب کو سمجھنے بھی امام کی عظمت کا نہیں، بہت دور کی بات ہے امام کی عظمت. یہ جو بچیاں ہیں اور 4 برس کی، ان بیویوں کی عظمت کو آپ درک نہیں کر سکتے. لحظ یہ ہے کل کے جملے آئے ہیں، ان جملوں کے پیچھے چھپ جب تک اس کو کھول کے دمشق تک جب جاؤ خبردار گریہ نہ کرنا. کیوں گریہ نہ کرنا؟ اس وجہ سے نہیں کہ حرام ہے، اس رہا ہوں خبردار اس
ذمہ دار. اور دیکھو خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا. اور یہ تمام نے حکم دے دیا. دیکھو خبر. اور ایک جگہ بتائیے اس بیوی نے کیا جب رہائی کا گریا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ امام ادا ہو گیا. اب زینب میں انتقال ہوا. آیت اللہ سید محمد رہا ہے مرج تقلید وقت ہے پہلے انتقال ہو چکا ہے. بھی زینب کے ذاکر بھی بہت بڑا. آیت اللہ تشریف فرما جو ذاکر تھا بہت بڑا عالم تھا. اس کے دربار میں داخل ہوئی. کیا ذاکر نے اگلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کر دوں. ابھی ایک ہی تو جملہ پڑھا ہے. صاحب کی ضرورت ہے کہ جب تم نے کہہ دیا دخل علی ابن زیاد زہر میں 40 منٹ باقی تھے جب آیت اللہ کے گھر میں مزان تک آیت اللہ نے اگلا جملہ پڑھنے نہیں دیا. منہ پر تماچا کہ علی ابن ابی طالب کی وہ عظیم المرتبہ نام زینب ہے. کیا حجرے میں داخل ہوئی. حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے. وقام اجلالا لہا پورے کے پورے قد سے حسین نہ خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سپتے ہوئے خود گوشہ چادر چپو راز کھڑے تھے. نالین اٹھا لیں عباس کھڑے تھے. ناقے پہ بیٹھنے کے لیے سہارا بنی ہاشم کے سہارا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کسی کو حق نہیں ہے کہ زینب لسان اللہ عین اللہ آگے بڑھی. اور زینب 11 محرم کو جہنا محمل کے بٹھایا گیا. بی بی زینب کو نہ پالان تھا نہ محمل تھی. اور ایک دفعہ کہ جب بی بی زینب کے لیے بھائی ہو شخصیت اپنا مقام سے بلند ہو کوئی نہ ہو کہ جو مدد کرے. یہ ہے کہ علی کی گود کی آغوش کی پالی ابن زیاد کے دربار. اس کا مطلب یہ ہے وہ بی بی دربار میں پاس یاد آیا ہوگا علی اکبر آئی ہو اگر میرا اکبر زندہ لعنت اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجلین والآخرین وقفنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا
ان پروردگار ان آنسوؤں پر رحم فرما ٹیئرز کی جانب سے تمام لوگوں نے جنہوں نے آج کے اس فرش اعظم میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا وہ مومنین حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسے کے لائق بنا حضور میں تعجیل فرما ہم سب کو مسجد دیکھ رہے ہیں پروردگار اگر کوئی تنگ دست نادار قرض دار پریشان حال بے اولاد کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکل کو دور فرما پروردگار ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقربا والدین علماء سے دار سید الشہداء سے وابستگی فرما ان میں سے جو زندہ ان کو طول مومن مومنات اگر کوئی اپنے دل میں گما پروردگار اگر یہاں پر کوئی تنگ دست نادار قرض دار پریشان حال کسی مشکل میں گرفتار ہے بے اولاد اقربا والدین اساتذہ ان کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود